آپ کو آپ کے استاذ نے دیا. یعنی بھارت کے سب سے بڑے محدث, بھارت میں سب سے زیادہ حدیث کا علم اور حدیث پر ورک کرنے والے کو محدث اعظم کہا جائے گا. استاذ نے کہا, اور اس وقت ان کی عمر 17 یا 19 سال کی تھی, تب یہ لقب ملا. قرآن کا ترجمہ کیا, اعلیٰ حضرت کے پاس لے گئے. اعلیٰ حضرت نے دیکھا, اعلیٰ حضرت پہلے ترجمہ فرما چکے, ایک شاندار ترجمہ. محدث اعظم کے ترجمے کو دیکھ کر کہا, شہزادے آپ تو اردو میں قرآن لکھ رہے ہیں. علماء سمجھ سکتے ہیں اس جملے کو کہ اس کی کیا معنویت ہے, کیا معنی ہے, کیا ارتھ ہے اس جملے کا. میرے دوستو, علمی شان, علمی جاہ و جلال وہ تھا محدث اعظم میں. مرشد ایسے کہ پھر اپنی ہی حیات میں, اپنی ہی زندگی میں اپنے بیٹے محمد مدنی کو اپنا جانشین بنایا. ایسا جانشین بنا کہ محدث اعظم نے پورے بھارت میں پرچم لہرایا. شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں بھارت تک سیمت نہیں رہے, افریقہ میں بھی سنیت کو پھیلا دیا, برطانیہ میں بھی سنیت کو پھیلا دیا. آج برطانیہ میں بھی جاتا ہوں, وہاں میں نے علماء کی زبانی سنا ہے, کہتے ہیں کہ برطانیہ میں, انگلینڈ میں اگر سنیت کا وجود ہے تو شیخ الاسلام کی دے. وہاں جب شیخ الاسلام پہلی بار گئے, جانتے کیا ماجرا تھا؟ مسجد سنیوں کی, مقتدی, نماز پڑھنے والے سب سنی, اور پڑھانے والا غیر سنی. پتہ ہی نہیں, مقتدیوں کو معلوم نہیں, بڑے قاعدے سے اس کے پیچھے پڑھ رہے. شیخ الاسلام پہنچے, ایک ہی نظر میں پہچان گئے. لوگوں سے کہا, مجھے شک و شبہ ہے, یہ درست نہیں لگتا مجھ کو. لوگوں نے ادھر بات کی, کہا اب ایسا ہے, آپ بات کیجئے ادھر. وہاں مناظرہ ہوتا ہے. مناظرے میں اس شخص کو شکست ہوتی ہے, مگر وہی جس کو توفیق, وہ کہتا میں آپ کی بات کا قائل ہوں کہ آپ کی بات ٹھیک تو ہے, مگر میں مانوں گا نہیں. لوگوں نے کہا تو اٹھاؤ اپنی چٹائی. یہ وہ مسجد تھی کہ سنیت کا پرچم لہرایا گیا آج سے 40 سال پہلے. شیخ الاسلام جوان, وہ خدمات. آپ, میں نے سنا آپ کے اس علاقے میں حضور شیخ الاسلام کے قدم نہیں پڑے ہیں, ابھی وہ تفسیر لکھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی جلد ہی تفسیر پوری ہوگی. اور آپ میں چاہت رہی اور حضرت کو اللہ نے صحت سے نوازا, تو ضرور آپ کی گزارشات کو حضرت کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا. محدث اعظم مشن کوشش کرے گا کہ شیخ الاسلام بھی یہاں پر آ جائے اور آپ ان کا دیدار کریں. صرف اس بات کی ہے کہ کھیرگان کے نوجوانان ملت یہ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں, محدث اعظم مشن کو آگے چلائیں. یہ شیخ الاسلام کے کام کے لیے نہیں, یہ میرے کام کے لیے نہیں, یہ آپ کے علاقے کو بچانے کے لیے, یہ آپ کے علاقے میں اچھے سے اچھا کام کرنے کے لیے, دین کا کام, سماجی کام. ابھی سورت میں آپ نے دیکھا محدث اعظم مشن میں سورت کی ایک زبردست ٹیم ہے نوجوانوں کی. ہر سال وہ کرتے ہیں سمو وواہ, غریب بچیوں کی شادیاں. کس کی شادی ہوئی؟ کیا کشوچے میں کسی رہنے والے کی شادی ہوئی؟ شیخ الاسلام کے کسی رشتہ دار کی شادی ہوئی؟ نہیں, آپ کے اپنے علاقے میں ان غریب بچیوں کی شادیاں ہوئی ہیں جو پیسے کی وجہ سے جن کی شادی نہیں ہو پائے. تو یہ کام انجام دیا محدث اعظم مشن نے. صرف سورت نہیں, گجرات میں 85-90 سے زیادہ برانچیں موجود ہیں. صرف گجرات نہیں, پورے بھارت کے مختلف راجیوں میں برانچز. برطانیہ میں اسکول چلا رہے ہیں, ساؤتھ افریقہ میں مدرسے ہیں, انسٹیٹیوٹ ہیں, امریکہ میں محدث اعظم مشن قرآن پر کام کر رہا ہے, سعودی عرب اور کویت میں برانچز کھلی ہوئی, پوری دنیا میں ہے. کھیرگاہ میں بھی قائم ہو گئی. اب اس کا بھی رابطہ پوری دنیا سے ہوگا. آپ کی جو بھی آواز ہوگی انشاءاللہ تعالی, مجھے بھی جب بھی وقت رہا, ضرورت سمجھی آپ نے میری, میں آپ کی آواز کو لبیک کہتا ہوں, آپ کے پاس حاضر ہوں. جو بھی دین کا کام, سماج کا کام آپ مجھ سے لینا چاہیں گے, آپ مجھے بتائیے گا. اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے, میں آپ کے ساتھ ہوں. مگر میں چاہتا ہوں اس علاقے اور اطراف کے علاقے جو آئے ہیں لوگ, ان نوجوانوں کے ہاتھ کی محدث اعظم کو آگے بڑھانے, محدث اعظم مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. اور جو بزرگ ہیں, ہمیں آپ کی دعائیں چاہیے. آپ دعا دیجئے اس علاقے کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی, پورے بھارت کے لیے بھی.
کہ اللہ تعالیٰ جتنی سنی تنظیمیں جہاں جہاں کام کر رہی ہیں سب ترقی کریں اور ان کے بیچ میں محدث اعظم مشن بھی پھلتا پھولتا رہے۔ تو شیخ الاسلام کیا فرماتے ہیں؟ تخت شاہی نسیم و گوہر چاہیے، نسیم و گوہر سونا چاہیے، تخت شاہی نسیم و گوہر چاہیے، یا نبی آپ کا سنگ در چاہیے، یا نبی آپ کا سنگ در چاہیے، ماہ و خورشید کی کوئی حاجت نہیں۔ ماہ و خورشید، ماہ چاند کو کہتے ہیں، خورشید سورج کو، آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، سب نہیں سمجھیں گے۔ ماہ و خورشید کی، شیخ الاسلام فرماتے ہیں سورج چاند کی کوئی آوشکتا نہیں ہے۔ سورج چاند کی تو ضرورت ہے نا سب کو، تو شیخ الاسلام کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ اچھا سورج اور چاند کا تو معاملہ یہاں پہ میں کہتا بھی ہوں، باپو کے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے، سورج جلالی بابا ہے نا جلال؟ آج تک آپ نے سنا کہ کوئی سورج کے پاس گیا ہو؟ چاند بیچارے جمالی بابا، تو جب دیکھو کوئی نہ کوئی پہنچ رہا، وہاں سے فوٹو کھینچ کے لا رہے ہیں، کوئی دکھاتے ہیں سب کہ دیکھیں یہ چاند میں یہ ہے وہ ہے، پتا نہیں چاند میں گئے کہ نہیں گئے، جو کہو مان لیں گے بھائی۔ اور ایک بار کیا سوجھی، اگر آپ کو یاد ہو کہ چاند پہ جا کے ہم پانی نکالیں گے، یاد ہے کہ نہیں؟ ایک آوشکار کریں گے، چاند جا کے بورنگ، وہ بورنگ کر کے پانی کا پھوارا، دھرتی پر جل سنکٹ اس کی پرواہ نہیں، یہاں پانی دور ہو کسی طرح، پانی کی کمی جو ہے وہ دور ہو۔ دیکھو بھارت کے دو راج ایسے جو پانی کے لیے جنگ کر رہے ہیں، کاویری جل وواد، جو لوگ نیوز سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کون کون صوبوں کے بیچ میں لڑائی ہے، کرناٹک اور تمل ناڈو لڑ رہے ہیں، کہہ رہے کاویری میری، وہ کہتے ہیں میرے۔ تو سنکٹ یہاں، ایک بوتل پانی لو جیب خالی ہو جاتی ہے۔ بسلیری جب سے آئی ہے نہ جانے کتنے لوگ کروڑپتی بن گئے پانی پلا پلا کے۔ پانی کی کمی یہاں، انہیں شوق ہے چاند سے پانی نکالنے، آوشکار کریں گے۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے جہاں بھی میدان علم میں ترقی کی بات ہے، شکشا کے میدان میں اگر کوئی پرگتی کرنا چاہے تو اسلام کہتا آگے بڑھو، حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام شکشا کی بات نہیں کرتا، غلط ہے۔ اسلام کا پہلا پیغام ہی ہے شکشا، the first message of Islam۔ فرسٹ میسج آف اسلام کیا ہے؟ اسلام کب سے شروع؟ جب قرآن نازل ہونا شروع، جب قرآن آیا تو اسلام آیا۔ تو قرآن کا پہلا ورڈ کیا ہے؟ پہلا ورڈ، پہلا شبد جو غار حرا میں نبی پر نازل ہوا وہ ہے اقرا، یہ محبوب پڑھیے۔ The first message of Islam is reading، پڑھنا، شکشا، یہ اسلام کا میسج ہے۔ تو اسلام جہاں بھی علم کی بات ہوگی، ٹھیک ہے تم پانی نکال کے دکھانا چاہتے ہو جاؤ نکال کے دکھاؤ، لیکن دکھانا۔ اب اس کے بعد تیاری آپ نے دیکھی تھی، ٹائم لائن سیٹ کر دیا اور یہ کہا تھا کہ پوری دنیا میں رہنے والے سیدھے طور پر اسے دیکھیں گے، ہم سیدھا پرسارن کریں گے، لائیو ٹیلی کاسٹ۔ تیاری کیا تھی؟ ایک راکٹ 2000 ٹن کا، کتنا بھاری ہو گیا؟ ایک ٹن میں کتنے کلو؟ 1000 کلو، ایک ٹن 1000 کلو،